اسرائیل کا ایک ہی علاج، اسرائیل کا ایک ہی علاج، اسرائیل کا ایک ہی علاج، آج بھی وہ ایران پر اسرائیل اور امریکی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی ملتان جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے پاس مظاہرین موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ آیا کہ ان کے اس احتجاج کا جو مقصد ہے وہ کیا۔ جی السلام علیکم، بتائیں گے اس احتجاج کا مقصد کیا آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ احتجاج کی کال ہم نے اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے دی ہے، اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج پورے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یہ کال دی ہے کہ اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور پرزور مذمت کریں امریکہ اور اس کا جو ناجائز بچہ اسرائیل ہے اس کے خلاف، اور سڑکوں پہ آئیں۔ اور ہم نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جیسے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے۔ اس میں یہ کہنا ہے جی کہ سب سے پہلے الحمدللہ جہاں پر بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کوئی جاہریت ہوتی ہے تو پاکستان میں جماعت اسلامی اس کی ایک بلند توانا آواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی جیسے ایران کے خامنہئی صاحب جو ہے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، پورے پاکستان میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ یہ اس کے علاوہ کسی نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس موقع پہ ایک ملت ہونا چاہیے، ایک آواز ہونی چاہیے، اور ان کی طرف سے ایک قرارداد جانی چاہیے، اور پوری دنیا پہ بھی جہاں پر بھی ظلم ہے۔ دیکھیں آج ایران کی باری آ گئی، اس سے پہلے فلسطین کی باری تھی، افغانستان تھا، عراق ہے، یہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی باری آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری باری آنے سے پہلے ہم اس کو بتا دیں گے کہ پاکستان کون سی قوت ہے۔ ہماری باری آنے سے پہلے اس اتحاد کے ساتھ، ہمیں اتحاد کے ساتھ بیچ میں آنا چاہیے۔ اس گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے تمام دینی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور ایک مشترکہ میسج حکومت پاکستان کی طرف سے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کا جانا چاہیے، اور ایرانیوں کے ساتھ یکجہتی کا جانا چاہیے۔ جی بالکل، جب کسی مسلم ممالک پر جو ہے کفر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے جماعت اسلامی جو ہے اس کی آواز کو بلند کر دیا ہے۔ دیگر شرکا موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی بتائیں گے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو احتجاج ہے یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے احتجاج کا اعلان کر کے اور ایران کی بھرپور حمایت کا اعلان کر کے امت مسلمہ کا قائد ہونے کا، لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا، یہ ایران پر نہیں بلکہ امت مسلمہ پر ہوا ہے، اور پوری امت مسلمہ کو یکجان ہو کر، متحد ہو کر امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اسرائیل اور ایران کے افواج کو اور ان کی پاسدار انقلاب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں امریکہ اور اسرائیل کی اس جارحیت کا مقابلہ کیا ہے اور جرأت کے ساتھ ان کا جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، اور بہت جلد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایران کی فتح کا جشن منائیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی جس طرح بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ملک پر جو ہے جب یہودی لابی اٹیک کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اس بار جو ہے ہمارے دیکھا جائے تو کافی ممالک مسلم ایسی ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ صرف حکمران جو ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ ملکوں کے، لیکن عوام جو ہے وہ پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے، جو 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، وہ ساری کی ساری ایران کے ساتھ ہے۔ جی بالکل، ساری جو امت مسلمہ ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ صرف چند اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ جو ہے یہودی لابی کا ساتھ دے رہے ہیں، دیگر شرکا بھی موجود ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو ایک ہی بات کہیں گے، وہ جو یہود و نصارہ ہے وہ سب یکجا ہیں، اور ہمیں انہوں نے پلاننگ کے ساتھ منتشر کیا مسلمانوں کو، لیکن یہ بات طے ہے روز روشن کی طرح کہ کسی بھی اسلامی ملک کے عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور ہم بھی اس ظلم کے خلاف آواز بند کرتے ہیں جب بلند کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے قائد حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے ہمیں حکم دیا، ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں اس وقت
शिया सुन्नी या इस तरह के तफरकाबाजी से बाहर निकल के इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब वो गैर कोई मुस्लिम या अमेरिका ने या जहाँ जहाँ भी इसराइल ने हमला किया है उसने कोई निशानदेही नहीं की कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये देवबंद है। इसलिए हमें मिल के इत्तेहाद के साथ अपने अपने जगह पर कायम रहते हुए उम्मत मुस्लिम उम्मत वाहिदा बनना चाहिए। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे पास दीगर शुरा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे इस एहतजाज पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह जैसे जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान साहब की काल पर आज ये एहतजाज किया जा रहा है, इसी तरह जमीयत तलबा अरबिया जो मदारिस की तंजीम है उसका भी यही पैगाम है कि ईरान और जो इसराइल के ख़िलाफ़ हमले कर रहा है, ये इसराइल नाजायज़ औलाद है और ईरान जो भी हमले कर रहा है ये ठीक कर रहा है उनके ऊपर, और ये मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ हम मुसलमानों पर अब फ़र्ज़ हो चुका है और वाजिब हो चुका है, क्योंकि सारे कुफ़ार इत्तिहाद के अंदर हैं और मुसलमान मुंतशिर हो रहे हैं। लिहाजा हम सबको, तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा होकर और अमेरिका के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद को तेज़ करना होगा। जज़ाकुमुल्लाह। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बात सुनी। मुजाहिरीन का यही कहना है कि शिया सुन्नी में जो है किसी भी किस्म का कोई तफरका नहीं है और हम जो है इस वक्त जो है पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो यकजा है और उस वक्त तक जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जो है यहूदी राबी के जो ईरान पर इस वक्त जो हमले हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो इनका यही मुतालबा है कि उम्मत मुसलमान जो है इस वक्त जो है यकजा होकर जो है यहूदी राबी के खिलाफ जो है वो एक हो जाए। इस्राइल का एक इलाज, इस्राइल का एक इलाज।